امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، 22 قدم۔ کہانی فاری کے پاگل فرار کے گرد گھومتی ہے۔ ہر رات وہ کرکٹ کے بارے میں عجیب خواب دیکھتی ہے۔ ہر روز وہ کالج کے لیے دیر سے آتی ہے اور اسے استاد کی طرف سے سزا ملتی ہے جو اسے کالج سے باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کے ساتھ شرط لگاتی ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور جان بوجھ کر اس سے ملنے کے لیے اس کے کرکٹ آئیڈیل کے ذریعے چلائی جانے والی کار کے سامنے قدم رکھتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر کام کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں جب وہ اپنے گھر کے بارے میں بات کرتی ہے اور اپنی ماں کی مخالفت کرتی ہے۔ ایک موقع پر جنید اسے اپنی کار میں لفٹ دیتا ہے اور ان کے درمیان گرما گرم بحث ہوتی ہے۔ اس میں اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اسے ذیشان الیاس نے لکھا ہے۔ تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 8، 12واں کھلاڑی۔ پلوٹ ایک چھوٹے سے شہر کے نوجوان لڑکے کے گرد گھومتا ہے جو کرکٹ کا جنون رکھتا ہے اور ایک مشہور کرکٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ملک کی ایک بڑی کرکٹ لیگ میں اپنے انتخاب کے بعد اسے رکاوٹوں اور غیر منصفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر اسے اپنا حق مل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا ہے۔ عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، شاہویر جعفری، سرمد کھوسر، فواد خان اور کنزہ ہاشمی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ٹیپ میٹ ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیہ حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیہ حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی، کاشف حسین، شمون عباسی اور شہزاد نواز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شاہد ڈوگر نے اسے لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، شمشیر۔ شمشیر ایک سپورٹس ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ہاکی کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں حریم فاروق اور فرحان سعید مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے کو نینا کاشف نے پروڈیوس کیا ہے۔ شہرزاد شیخ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ٹیپ میٹ ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 5، ستاروں سے آگے۔ وجاہت رؤف نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور آمنہ مفتی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی آئمہ کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا عالمی اسکواش چیمپئن بننے کا خواب ہے، جسے اس کی پرعزم والدہ رابعہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اپنے کوچ طہماسب خان کی جانب سے ابتدائی طور پر مسترد کیے جانے کے باوجود آئمہ کی ثابت قدمی بالآخر کلب کو ایک اسکینڈل سے ہلا کر رکھ دینے کے بعد اس کی سرپرستی میں جگہ بناتی ہے۔ یہ سیریز نظم و ضبط، احترام اور لچک کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے، جیسا کہ آئمہ سخت تربیت کے ساتھ جکڑتی ہے جو اسے اپنی حدود تک لے جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ذاتی اور سماجی چیلنجز کا بھی مقابلہ کرتی ہے۔ راستے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آئمہ اپنی ماں کی طرف سے دی گئی قربانیوں اور اپنے کوچ کے ماضی کی پیچیدگیوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، لاپتہ۔ کہانی ایک ہی گھر کے 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ فلک ایک بیڈمنٹن کھلاڑی، گیتی ایک ٹک ٹاکر اور شمس ایک جواری اور بعد میں ایک مل ورکر۔ گیتی اور فلک فرسٹ کزن ہے اور شمس کے خاندان نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا تھا جب وہ بچے تھے۔ فلک اور شمس گہرے پیار میں ہیں
اور شادی کے لیے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں جس پر وہ راضی ہیں۔ دیر اثنا گیتی اور اس کی دوست نسرین منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور گیتی اور شمس کو اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ گیتی کو شمس کے لیے جذبات ہے، لیکن فلک کے ساتھ اس کی دشمنی اس ہنگامے کا باعث بنی۔ اس کے باوجود شمس کو جیتنے کی کئی ناکام کوششوں کے بعد فلک اور شمس کی منگنی ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جب تک کہ شمس اپنے جوئے کے کسی اسکیم میں پکڑا نہیں جاتا۔ اس ڈرامے کو خضر ادریس نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، الفا بریوو چارلی۔ یہ ڈرامہ 3 کرداروں فراز، کاشف اور گلشیر کی زندگی پر مبنی ہے، جنہیں الفا بریوو چارلی ڈیلٹا ایکو بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے 3 دوستوں کے ساتھ جو حال ہی میں پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے اور فوج میں بطور افسر داخل ہوئے۔ فراز پہلے داخل ہوتا ہے اور وہ اپنی بالکل نئی مرسڈیز کار لے کر آتا ہے جو اس کے والد نے اسے اعزاز کی تلوار حاصل کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اسے بیٹ مین نے بے وقوف بنا دیا جو میجر ہوتا ہے۔ اگلے دن کاشف حامل ہوتا ہے اور اسے بھی بیٹ مین نے بے وقوف بنایا، لیکن کاشف پہلے سے جانتا تھا کیونکہ اس کے والد فوج میں جنرل تھے۔ کچھ دن بعد گلشیر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تینوں آہستہ آہستہ فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ISPR اور شعیب منصور نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فراز انعام، کیپٹن عبداللہ محمود، کیپٹن قاسم خان اور شہناز خواجہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو PTV ہوم پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 2، صنف آہن۔ مختلف پس منظر اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی 6 لڑکیاں اپنے ملک کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے خود سے اور اپنے خاندان کی توقعات سے بڑا کچھ حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معمول کے فرائض کو ترک کر دیتی ہیں۔ اگرچہ سبھی تعلیمی لحاظ سے اور سماجی طور پر بہت زیادہ قابل ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے کہیں زیادہ اہم چیزیں ہیں جو دنیا خواتین کے بارے میں سوچتی ہے۔ ان تمام آزمائشوں اور مصائب کو اپنے اوپر لے کر جو ایک فوجی افسر کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسی شرمیلی ڈرپوک لڑکیوں سے فولادی صنف آہن کی خواتین میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنے ہم مرد ہم منصبوں جیسی سختیوں اور بھٹیوں سے گزر کر اپنے مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی خدمت میں کھڑی ہیں۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، کبرا خان، یمنا زیدی، رمشا خان اور سائرہ یوسف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔